الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم له ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وهو علی کل شیء قدیر هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وہو علیم بذات الصدور صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین۔ کل آپ حضرات نے بھی محسوس کیا ہوگا میری طبیعت حاضر نہیں تھی، اسی لیے بعض مواقع پر زبان رکی بھی اور صحیح الفاظ بھی تلاش کرنے میں متعدد مواقع پر مجھے دقت ہوئی۔ دعا کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کیفیت سے مجھے نکال دے۔ یہ طبیعت کی کیفیتیں ہوتی ہیں، کبھی انشراح اور انبساط ہوتا ہے، کبھی قبض کی کیفیت ہوتی ہے۔ بہرحال جب پروگرام بن چکا ہوتا ہے تو ہر حال میں اب اس پروگرام کی تو تکمیل کرنی ہے، تو دعا فرمائیں کہ میں اپنے معافی ضمیر کے اظہار کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق پاؤں۔ کل اپنی طبیعت کی اسی کیفیت کی وجہ سے اگرچہ ہماری گفتگو جو ہے وہ تیسری آیت تک پہنچ گئی تھی، لیکن پہلی دونوں آیتوں کے بارے میں بھی بعض اہم باتیں رہ گئیں۔ آج ہمیں پہلے اس کا قرض ادا کرنا ہے، پھر آگے بڑھنا ہے۔ پہلی آیت مبارکہ کے جو اس سورہ مبارکہ کا بھی مطلع ہے، اور پھر یہ کہ 4 اور صورتیں اسی سلسلے کی ہیں، سبح یسبح سے جو شروع ہو رہی ہیں، ان پر یہ بحث تو مکمل ہو گئی کہ لغوی مفہوم کیا ہے سبح یسبح، اور پھر سبح یسبح، پھر اس سے مراد کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی تسبیح سے مراد کیا ہے، پھر یہ کہ یہ تسبیح قولی بھی ہے، حالی بھی ہے، فعل مضارع میں بھی آئی ہے اور فعل حال میں بھی آئی ہے۔ گویا کہ اس کائنات کی ہر شے، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا ما فی السماوات و ما فی الارض، اب یہ کل کائنات کے لیے تعبیر ہے۔ کائنات کی ہر شے ہر آن اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، ہمیشہ سے کرتی چلی آ رہی ہے اور ہمیشہ کرتی رہے گی۔ یہ مضمون تو سامنے آ گیا، لیکن یہ کہ یہ مضمون جو ہے اس کی اہمیت کیا ہے، ایسے اہتمام کے ساتھ، اتنے شد و مد کے ساتھ 5 سورتوں کے آغاز میں یہ اسلوب اختیار کرنا، یہ انداز بیان اختیار کرنا، اس کا سبب کیا ہے؟ تو جان لیجئے کہ اصل میں یہ حصول معرفت رب کا جو ذریعہ اور طریقہ ہے، یہ الفاظ در حقیقت اس سے بحث کر رہے ہیں۔ اس کے ضمن میں تھوڑی سی وضاحت کی ضرورت ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کل میں عرض کر چکا ہوں، یہی اصل میں تو مطلوب و مقصود ہے۔ جب معرفت صحیح حاصل ہو جائے گی تو خود بخود اس کا نتیجہ عمل میں جو ہے نمودار ہوگا، اور پھر حق عبادت بھی انسان اللہ کا ادا کر سکے گا۔ لیکن یہ کہ معرفت کے حصول کا طریقہ کون سا ہے؟ 2 راستے ہیں اللہ تعالیٰ کی معرفت کے حصول کے۔ ایک جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ عقلی ہے، منطقی ہے، ریشنل اپروچ، اور ایک ہے جو قلب اور روح سے
اس کے ذریعے سے اللہ کی معرفت کا حصول ہے، وہ مسٹک اپروچ ہے، ایک عقل سے، منطق سے، مشاہدات سے، استدلال سے، دلائل سے، یہ ہے در حقیقت ریشنل اپروچ، اور دوسری ہے قلب سے اور روح کے ذریعے سے اللہ کو پہچاننا۔ یہ جو دوسری بات ہے، اگرچہ ہمارے صوفیہ کا تو اصل میں میدان وہی ہے، اسی پر انہوں نے زیادہ زور دیا ہے، لیکن قرآن مجید نے اس کو زیادہ نمایاں نہیں کیا، اس کو تسلیم کیا ہے، اشارہ کیا ہے، اور یہ قرآن مجید کا ایک عام اسلوب ہے کہ بعض چیزوں پر وہ زیادہ زور دیتا ہے، زیادہ نمایاں کرتا ہے، اور بعض چیزوں پر سے وہ سرسری طور پر گزرتا ہے، اور اس میں بھی یقیناً حکمت ہوتی ہے، اس میں کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے۔ تو مثلا جیسے قرآن کہتا ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، تمہارے اپنے اندر، تمہارے اپنے وجود میں ہماری نشانیاں ہیں، کبھی جھانکو تو صحیح اپنے باطن میں۔ اگر تم اپنے باطن میں جھانکو گے، جس کو اقبال نے تعبیر کی ہے کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، حقیقت کا ایک ادراک جو ہے اور معرفت رب جو ہے وہ در حقیقت انسان کو اپنے باطن میں، اسی کے لیے مراقبے اور اسی کے لیے میڈیٹیشنز، صوفیہ نے جو راستے اختیار کیے وہ یہ راستے ہیں، ان کو قرآن نے اصولاً مانا ہے۔ چنانچہ ایک حدیث کے جو ویسے محدثین کے نزدیک وہ مستند نہیں ہے کہ من عرف نفسہ فقط عرف ربہ، صوفیہ اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں یہ مفہوم موجود ہے، اور یہ اسی سلسلہ سور میں ہے، یعنی سورہ حشر میں اس کے آخری رکوع میں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، ان لوگوں کے مانند نہ ہو جانا کہ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا۔ گویا کہ اللہ کی معرفت کا نتیجہ معرفت نفس ہے، اپنے آپ کو بھی انسان پہچانے گا اگر اللہ کو پہچانے گا۔ اسی کا کانورس، جیسے کہ جیومیٹری میں ہر تھیورم کا ایک کانورس ہوتا تھا، اگر آپ اپنے آپ کو پہچانیں گے تو اللہ کو پہچانیں گے، اگر آپ اللہ کو پہچانیں گے تو اپنے آپ کو پہچانیں گے۔ یہ دونوں گویا کہ دونوں طرف سے یہ بات صحیح ہے، اس لیے کہ خاص ربط اور تعلق ہے روح انسانی کا ذات باری تعالیٰ کے ساتھ، جس کے لیے جو قریب ترین تمثیل یا تشبیہ ہے وہ یہ ہے کہ جیسے سورج اور اس کی شعاعیں، یہ شعاعیں جو ہے کروڑ میل کا سفر طے کر کے ہماری زمین تک پہنچ رہی ہیں، یا اور بھی آگے کہیں جا رہی ہوں گی، نہ معلوم کہاں تک جاتی ہیں، لیکن ہر شعاع کا تعلق جو ہے سورج کے ساتھ برقرار ہے، تعلق منقطع نہیں ہوتا۔ تو ارواح انسانیہ جو ہے وہ بھی در حقیقت اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اس کا ایک ربط ہے، ایک تعلق ہے۔ گویا کہ اللہ کو پہچاننے کا ایک راستہ یہ بھی ہے کہ اپنی روح کی گہرائیوں اور پہنائیوں میں انسان غور و فکر کرے، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ لیکن قرآن مجید نے جیسا کہ میں نے عرض کیا دوسرے طریقے کو زیادہ نمایاں کیا ہے، اس کا سبب وہ میں بعد میں بیان کروں گا۔ دوسرا طریقہ جو ہے وہ ریشنل، عقل، منطق، دلیل، استدلال۔ لیکن پھر جیسا کہ بہت سے حضرات کے علم میں ہوگا کہ خود یہ استدلال اور منطق جو ہے یہ بھی دو تقسیمیں اس کی موجود ہیں، کہ ایک ہے ڈیڈکٹیو لاجک، استخراجی منطق، اس میں گویا کہ پوری بات جو ہے وہ دلیل کے حوالے سے ہی ایک ایک قدم آگے بڑھ کر آدمی عقل کے گھوڑے دوڑاتا ہوا کسی چیز کی سمجھ اور فہم اور شعور حاصل کرتا ہے۔ ایک استقرائی منطق ہے، انڈکشن ہے، انڈکٹیو لاجک ہے، مشاہدہ ہے، غور ہے، اس کائنات کے اندر جو تنوع ہے اس کے بارے میں انسان اپنے مشاہدات کو جمع کرے اور ان سے کوئی نتیجہ اخذ کرے۔ یہ جو انڈکشن ہے در حقیقت اس کو قرآن مجید نے سب سے زیادہ نمایاں کیا ہے، چنانچہ ہر شے کو اللہ کی آیت قرار دیا ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یا یہی جو مضمون سورہ بقرہ میں جب آیا ہے تو بہت ہی تفصیل سے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فیہا من کل دابۃ وتصریف الریاح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون۔ یہ استقراء جو ہے اقبال نے اس کی بڑی خوبصورت تعبیر کی ہے، کھول آنکھ زمیں دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، ایک یہ انداز ہے، اس کائنات کو دیکھو، اس کا مشاہدہ کرو۔ تو یہ جو ہمارے متکلمین اور فلاسفہ کا طریقہ تھا وہ ڈیڈکٹیو لاجک کا تھا، اور اس کا دور گزر چکا، وہ بات جو ہے ختم ہو چکی۔ اب در حقیقت جو سائنس کا دور ہے، چونکہ سائنس کی بنیاد بھی یہی استقراء ہے، اور اسی کے حوالے سے اقبال نے اپنے لیکچرز میں کہا ہے
کہ یہ جو ہمارا کلچر ہے، سائنٹیفک کلچر جو ہے عہد حاضر کا، اس کا انر کور جو ہے وہ قرآنی ہے، اس لیے کہ اس میں مشاہدہ ہے، اشیاء کا مشاہدہ ہے، غور کرو۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت، مشاہدہ کرو، دیکھو آسمان کو، دیکھو زمین کو، دیکھو اونٹ کو، اس کی ساخت کو، اور دیکھو دن اور رات کو، یہ تمام جو ہے اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ ان کے ذریعے سے اللہ کو پہچاننا، معرفت رب ان مشاہدات کے ذریعے سے، آیات آفاقیہ، آیات انفسیہ، سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، یہ ہے در حقیقت۔ اور چونکہ سائنٹیفک ایرا کا دور شروع ہونے والا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد، تو آپ کو معلوم ہے پچھلے یہ 200-300 برس جو ہیں یہ سائنٹیفک نالج کا بہت بڑا بگ بینگ ہوا ہے دنیا کے اندر، ایکسپلوژن ہوا، دھماکہ ہوا۔ یہ سائنس جو ہے کوئی بہت زیادہ قدیم نہیں ہے، ویسے تو آپ اسے ٹریس کریں گے تو جب کبھی پہلے انسان نے 2 پتھر ٹکرا کر چنگاری آگ کی برآمد کی ہوگی، وہ بھی بہت بڑا موجد تھا، اس نے بڑی ایجاد کی تھی، اس لیے کہ سب سے پہلی جو صورت انرجی کی انسان کو دستیاب ہوئی ہے وہ تو یہی تھی۔ اب تو نہ معلوم کتنی شکلیں جو ہیں انرجی کی آج انسان کی گرفت میں آ چکی ہیں، لیکن یہ کہ جو موجودہ سائنس کی جو ترقی ہوئی ہے یہ کوئی بہت قدیم نہیں ہے، یہ بس یہی 200-300 برس کے اندر یہ بھی ایک بگ بینگ ہے در حقیقت سائنٹیفک ایرا کا۔ لیکن اس سے پہلے سارا معاملہ جو تھا وہ منطق سے، دلیل سے، استخراج سے، استدلال سے، وہ دور ختم ہوا۔ چونکہ یہ دور شروع ہونے والا تھا، قرآن مجید یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس دور کا فاتح ہے، کہ اس نے انسانوں کو دعوت دی ہے، غور کرو، فکر کرو، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا۔ تم توہمات پر اپنے موقف کی بنیاد نہ رکھو، بلکہ عقل پر، منطق پر، عقل ہے، استدلال کرو، اپنے مشاہدات ہیں، سمع ہے، بصر ہے، ان سے کام لو، اس سے سینس ڈیٹا فراہم ہوگا، اس کو پروسیس کرو، اس سے نتیجے نکالو۔ تو 2 وجوہات سے قرآن نے اسے ایمفیسائز کیا ہے۔ ایک وجہ یہ ہے کہ عرب جو اصل اور اولین مخاطب تھے قرآن کے، ان کا ذوق منطقی اور فلسفیانہ نہیں تھا، وہ ایک امی قوم تھی، پڑھنے لکھنے کا رواج نہیں تھا، ان میں ہیومن پوٹینشل جس کو ہم کہیں وہ تو بڑا نیسنٹ ہیومن پوٹینشل موجود تھا، قوت کار، قوت کردار۔ خاص طور پر یہ جو مکے کے لوگ تھے، یہ دشمن جب تک تھا کوئی شخص تو وہ جانی دشمن تھا، لیکن جب ہاتھ میں ہاتھ دے دیتا تھا حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم تو اب وہی جو ہے ولی الحمیم بن جاتا تھا، وہی، کوئی منافقت ان کے ہاں نہیں تھی، اور کردار کی بڑی جو ہے پختگی تھی، جو کہہ رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، جو نہیں مانا ہے نہیں مانا ہے، جو مان لیا ہے تو مان لیا ہے، اب اس کے ہر تقاضے کو پورا کرنے کے لیے ہر بعد آباد وہ تیار ہے۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ وہ سائنس اور وہ جو فلسفہ اور منطق ہے وہ ان کے مزاج سے کوئی مناسبت نہیں رکھتی تھی۔ اس حوالے سے بھی قرآن مجید نے اس دوسری اپروچ کو نمایاں کیا، اور اس حوالے سے بھی کہ اب جس دور کا آغاز ہو رہا تھا وہ سائنٹیفک ایرا تھا۔ بہرحال اس کا ایک اسلوب تو قرآن کا وہ ہے جو میں نے بیان کر دیا کہ ہر شے اللہ کی ایک نشانی ہے، اس کو دیکھو، اللہ کو پہچانو۔ ہر شے، برگ درختان سبز در نظر ہوشیار، ہر ورق دفتر است معرفت کردگار، اللہ کی معرفت کا ہر یہ ورق ہے دفتر، ہر جو درخت کا پتا ہے وہ ایک اللہ کی معرفت کا دفتر ہے۔ اسی مضمون کو اس طریقے سے ادا کیا ہے کہ ہر شے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے۔ اس تسبیح کو در حقیقت یا تو آپ یوں کہیں کہ ہر شے اللہ کی نشانی ہے، اس پر غور کرو، اسے دیکھو، یا اسی بات کو یوں ادا کیا گیا کہ ذرہ ذرہ اس کائنات کا اللہ کی تسبیح کر رہا ہے، اپنے وجود سے وہ اپنے خالق اور صانع اور موجد کے ایک ہستی کامل ہونے کا اعتراف اور اقرار اور اعلان کر رہا ہے، اور اسی کے ذریعے سے تم اللہ کی معرفت حاصل کر سکو گے، اللہ کی پہچان حاصل کر سکو گے۔ تو یہ ہے اصل میں اس کی اہمیت، سبح للہ ما فی السماوات والارض۔ دوسری آیت کا جو مرکزی مضمون تھا اس پر ہم کل گفتگو کر چکے ہیں، اور اس کو نوٹ کر لیجئے دوبارہ کہ یہ بہت اہم، یعنی 6 آیتوں میں، اور یہ مضمون کتنی مرتبہ آیا؟ هو العزیز الحکیم، وہ عزیز ہے، زبردست ہے، اور حکیم حاکم سے صفت مانی ہے تو وہی حاکم مطلق ہے، اور ورنہ یہ کہ وہ کمال حکمت والا ہے۔ پھر 2 مرتبہ لہو ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے۔ اور اس کے علاوہ آج جو ہم پڑھیں گے ثم استوى علی العرش، اس کائنات کو پیدا کرنے کے بعد وہ کہیں الگ تھلگ نہیں بیٹھا ہوا ہے کہ اسے کوئی دلچسپی نہ ہو، جیسا کہ بعض فلاسفہ کا خیال ہے۔
بلکہ یہ کہ وہی ہے کہ جو تخت حکومت پر متمکن ہے، ثم استوى علی العرش، وہ تخت حکومت پر متمکن ہے۔ تو ان تمام چیزوں سے ان 6 آیات کے اندر یوں سمجھیے کہ 4 مرتبہ ایمفیسائز کیا گیا ہے کہ اس کائنات کا شہنشاہ مطلق اللہ ہے، اور پوری کائنات میں اسی کی حکومت بالفعل قائم ہے۔ یہ تو صرف یہ انسانی زندگی ہے، اس کائنات کے گوشے میں اس کی کیا ریشو پروپورشن بنے گی اہمیت کے اعتبار سے، اور اس میں بھی تھوڑا سا اس کی زندگی کا حصہ ہے جس میں اسے ایک آزادی دی گئی ہے، فری ول دی گئی ہے، اور اس ہلدی کی گانٹھ کو لے کر انسان ساورن اور حاکم بن کر بیٹھ جاتا ہے، اور اسی کی بنا پر بغاوت ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر، یہ فساد جو ہے یہ بغاوت ہے، یہ اسی کا ہے کہ اللہ کی حاکمیت کے خلاف بغاوت ہے۔ اور در حقیقت اس سورہ مبارکہ میں جب زور دے کر کہا جائے گا کھپا دو، لگا دو، خرچ کر دو، صرف کر دو اپنے آپ کو اللہ کے لیے، تو کس کام کے لیے؟ تاکہ اللہ کی حکومت قائم کی جائے، جس کو کہ بائبل میں جو لارڈس پریئر ہے عیسائیوں کی، تعبیر کیا گیا ہے دائی کنگڈم کم، دائی ول بی ڈن آن ارتھ ایز اٹ از ان ہیونز۔ اے رب تیری مرضی جیسے آسمانوں میں نافذ ہے، جاری ہے، اسی کے مطابق تمام کام ہو رہے ہیں۔ فرشتے جو ہیں وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کے حکم کے پابند ہیں، اللہ کے احکام کو کیری آؤٹ کر رہے ہیں، اس کی تنفیذ کر رہے ہیں۔ اے رب ایسے ہی اس زمین پر بھی تیری حکومت قائم ہو جائے۔ Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heavens۔ یہی حکومت الہیہ کا قیام ہے، اسی کا نام اقامت دین ہے، اسی کا نام غلبہ دین حق ہے، اسی کا نام تکبیر رب ہے، اور سارا زور جو ہے ان صورتوں کے اندر وہ اسی پر ہے۔ ہم نے رسول کو بھیجا اس لیے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اللہ کے دین کو غالب کرے پورے کے پورے نظام زندگی پر۔ مقصد بعثت محمدی یہی ہے، یہی مقصد ہے نظام عدل و قسط کو قائم کرنا، جس کے لیے ہم نے تمام رسولوں کو بھیجا ہے۔ اب ظاہر بات ہے اس کے لیے جان کھپانی ہوگی، مال خرچ کرنا ہوگا، زندگیاں دینی ہوں گی، وقت پڑنے پر نقد جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں آنا ہوگا، گردنیں کٹوانی ہوگی، یہ سب کچھ در حقیقت اسی مقصد کے تحت، اور اس کو ایمفیسائز ان 6 آیتوں میں بھی ان 4 مختلف اسلوبوں میں کر دیا گیا۔ اس کے بعد اب آئیے تیسری آیت جو ہے، یہ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا یہ در حقیقت فلسفہ وجود سے بحث کرنے والی آیت ہے، جو کہ فلسفے کا مشکل ترین موضوع ہے۔ اس کے ضمن میں 2 باتیں ذرا بنیادی طور پر عرض کر دوں کہ دقیق فلسفیانہ مسائل قرآن مجید بالکل ضمنی طور پر زیر بحث لاتا ہے، اس کے بارے میں زیادہ بحث مباحثہ نہیں کرتا، لیکن یہ کہ لاتا ضرور ہے، اشارے ضرور کرتا ہے۔ اس کے بھی 2 اسباب ہیں۔ ایک تو یہی بات جو میں نے پہلے کہی ہے آج، کہ جو اصل مخاطب تھے قرآن کے، اولین مخاطب، در حقیقت تو حضور کی بعثت ہے پوری نوع انسانی کے لیے اور تا قیام قیامت، آپ ہی کی رسالت کا دور ہے۔ آپ کو بھیجا گیا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اور یہ کہ نہ صرف آپ اپنے دور کے تمام انسانوں کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے، تا قیام قیامت آپ ہی کا دور رسالت ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اس میں ہر طرح کے آدمی ہیں، عوام بھی ہیں، خواص بھی ہیں، ان پڑھ لوگ بھی ہیں، جہلاء بھی ہیں، علماء بھی ہیں، فضلاء بھی ہیں، فلاسفہ بھی ہیں، حکیم بھی ہیں، ہر لیول آف کانشسنس کے، ہر فہم اور شعور کی ہر سطح کے لوگ ملیں گے، ہر طرح کا تمدن ملے گا، ہر طرح کی تہذیب ملے گی۔ ان سب کی طرف رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس کی بعثت ہے۔ اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے جو اپنی حکمت کاملہ کے تحت طریقہ اختیار کیا وہ یہ ہے کہ پہلے ایک قوم کو سلیکٹ کیا ہے۔ بڑے پیارے الفاظ ہیں جو ہم پڑھ چکے ہیں سورہ حج کی آخری آیت میں، هُوَ اجْتَبَاكُمْ، اللہ نے تمہیں چن لیا ہے۔ یہ ایک چنی ہوئی قوم تھی، اس قوم کو چنا ہے، سلیکٹ کیا ہے، اور پھر اس کو پہلے اس کے ذہن، اس کے فکر، اس کے عمل، اس کے اخلاق، اس کے کردار، ان سب کے اندر ایک عظیم انقلاب برپا کیا۔ اب اس کو بنایا انسٹرومنٹ کہ اب بقیہ نوع انسانی تک تم پہنچاؤ۔ اس میں ظاہر بات ہے کہ جو پہلی جو مخاطب ہے قوم، اس کی ذہنی سطح کو اگر ملحوظ نہ رکھا جاتا اور اس کے اوپر تکلیف مالا یطاق فلسفیانہ بحثیں زیادہ آ جاتی قرآن مجید میں، تو وہ اس قوم کے تو ذہنی سطح سے بالا تر رہتی، وہاں اترتی نہ، وہاں وہ خانے ہی نہیں تھے، ظرف ہی نہیں تھے کہ جن میں وہ چیز اتاری جا سکے۔ اس حوالے سے قرآن مجید کا جو اصل حصہ ہے، بڑا حصہ ہے، میجر پارٹ ہے، وہ اس قوم کی جو عقلی سطح ہے، اس کے فہم و شعور کی جو سطح ہے، اس پر گفتگو کرتا ہے۔ البتہ چونکہ ہمیشہ کے لیے ہدایت ہے قرآن حکیم،
اور حضور کی رسالت ہے پوری نوع انسانی کے لیے، اس میں حکماء اور فضلاء بھی ہوں گے، اس میں ظاہر بات ہے کہ 20ویں صدی میں علامہ اقبال کو بھی سامنے آنا تھا، بڑے بڑے فلسفیوں کو بھی تو آخر ہدایت کی طلب کی ضرورت ہوگی، اور اس کے لیے جیسا کہ اقبال نے کہا بھی ہے کہ نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں، مشرق و مغرب کے سارے فلسفے کھنگال کر اگر آسودگی میسر آئی ہے، سکون اگر نصیب ہوا ہے تو قرآن مجید کے دامن میں۔ چنانچہ ان کا جو فلسفہ خودی ہے اس کے بارے میں خود ان کا کہنا یہ ہے، جو سید نذیر نیازی سے انہوں نے الفاظ کہے جب انہوں نے پوچھا کہ بڑی چہمے گوئی ہے، آپ نے کس سے لیا ہے، یہ نیٹشے سے لیا ہے کہ اسپائنوزا سے لیا ہے، کس سے لیا ہے، آپ نے کون سے مغربی فلسفی سے آپ متاثر ہیں؟ تو علامہ نے فرمایا کہ اچھا کل فلاں وقت آ جانا، میں تمہیں لکھوا دوں گا۔ اب سید نذیر نیازی نے جب یہ واقعہ بیان کیا تھا تو کہا میں بہت خوش تھا کہ یہ مجھے سعادت نصیب ہو رہی ہے کہ شاعر مشرق مجھے لکھوائیں گے، ڈکٹیٹ کرائیں گے یہ کہ میرے فلسفہ خودی کی سورس کیا ہے۔ لیکن جب جا کے بیٹھے ہیں کاپی پینسل سنبھال کر تو کہا ذرا قرآن مجید نکال لو، اور وہی آیت جس کا میں نے حوالہ دیا، اس آیت سورہ حشر کی یہ آیت وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، میرے فلسفہ خودی کی سورس یہ آیت مبارکہ ہے، کوئی مغربی فلسفی نہیں ہے، میری تو در حقیقت میرا منبع اور سرچشمہ یہ کلام الہی۔ تو قرآن مجید میں یہ چیزیں بھی ہیں لیکن ضمنی طور پر آتی ہیں، اور اس طور سے آتی ہے کہ وہ اس زمانے کا عرب اس کو پڑھتے ہوئے بس ذرا سا تو ٹھٹکے، لیکن کوئی مفہوم اس سے اخذ کر کے آگے نکل جائے، رک نہ جائے، بلکہ یہ کہ گزر جائے۔ البتہ یہ کہ جب کوئی شخص جس کے ذہن میں فلسفیانہ مسائل ہوں گے، غور و فکر کر رہا ہوگا، وہ جب آئے گا رک جائے گا کہ جائیں جاست یہ ہے اصل جگہ، وہ وہاں پر اپنی مائکروسکوپ فوکس کرے گا اور اس میں پھر غور کرے گا، تو اس کی جو ہدایت ہے وہ اسے وہاں سے مل جائے گی۔ اور ظاہر بات ہے کہ جو خود حکیم ہے، دانا ہے، فلسفی ہے، عاقل ہے، اس سے زیادہ ضرورت نہیں ہوتی تفصیل کی، اس کے لیے تو یہ ہے کہ اشارہ کافی، عاقلانہ اشارہ کافی، اس کے لیے صرف اس کو ایک رہنمائی کے لیے ایک جملہ چند الفاظ مل گئے اور اس کی الجھن حل ہو گئی، فہو المطلوب، اس سے آگے اسے تفصیل کی ضرورت نہیں۔ تو یہی مسئلہ ہے کہ فلسفیانہ مسائل قرآن مجید میں موجود ہیں، جن کا ذہن فلسفیانہ نہیں، مزاج فلسفیانہ نہیں، وہ وہاں سے گزر جائیں گے، انہیں وہاں کوئی خاص بات نظر نہیں آئے گی۔ جن کے اپنے ذہن میں کوئی سوالات ہیں وہ وہاں رک جائیں گے، وہ وہاں پر یہی چنانچہ میں نے جیسا کہ کل عرض کیا تھا، اب امام راضی منطقی ہے، فلسفی ہے، متکلم ہے، بہت بڑے متکلم ہیں، وہ یہاں آ کر جیسا کہ میں نے کل عرض کیا تھا کہ ایسے جیسے تھر تھر کانپ رہے ہوں، اعلم ان ھذا المقام مقام غامض عمیق مہیب، یہ بڑا پرہیبت مقام ہے، بہت عمیق ہے، بہت گہرا ہے، بہت غامض ہے، معلوم ہوتا ہے جیسے ایک آدمی کانپ رہا ہے۔ اور آج ہی کے دور میں مثلا مولانا اصلاحی صاحب ہیں، وہ یہاں سے ایسے گزر گئے جیسے یہاں کچھ ہے ہی نہیں، اپنی پوری تفسیر کے اندر وہ حدیث کا سہارا بہت کم لیتے، ان کا اپنا ایک ذوق ہے، ایک مزاج ہے، تفسیر القرآن بالقرآن، بلکہ احادیث کا جو ہے معاملہ، بعض معاملات میں تو انہوں نے متفق علیہ احادیث کو بھی اٹھا کے پھینک دیا، رجم کا معاملہ خاص طور پر، جس کے بنا پر مجھے ان سے شدید اختلاف ہوا، لیکن یہاں آ کر صرف ایک حدیث کا سہارا لے کر گزر گئے کہ جیسے اس آیت مبارکہ میں اور کچھ ہے ہی نہیں، اس لیے کہ ان کا اپنا ایک مزاج ہے، ذوق کا معاملہ ہے، وہ وہاں رکے نہیں، اس پر کوئی بحث نہیں کی۔ بہرحال پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ دقیق فلسفیانہ مسائل کے بارے میں اصولی یہ بات ذہن میں رکھیے کہ قرآن مجید میں ان پر بحث مفصل نہیں ہوتی، صرف اشارہ ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ خاص طور پر یہ جو دقیق ترین مسئلہ ہے فلسفہ وجود، اس پر تو میں قطعاً یہ دعوے دار نہیں ہوں کہ میں کوئی فلسفے کا طالب علم ہوں یا میرا یہ مقام ہے کہ میں اس پر کوئی گفتگو کر سکوں اتھارٹیٹیو انداز میں، لیکن میں اس پر گفتگو کیوں کرتا ہوں اس کو سمجھ لیجیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس فلسفے کے ضمن میں چونکہ ہمارے جو اکابر اور اسلاف ہیں ان میں سے بہت سے ہیں اور بہت چوٹی کے ہیں جو وحدت الوجود کے قائل ہیں، اور عام ہمارا جو ہے مذہبی ذہنی جو سطح ہے اہل مذہب کی، وہ وحدت الوجود کو کفر سمجھتے ہیں۔ تو ایک بہت بڑا جو ہے ایک ڈائلیما پیدا ہو گیا ہے کہ شاہ ولی اللہ اگر وحدت الوجود کے قائل ہے، ابن عربی کو چھوڑ دیجئے، ان کی حیثیت جو ہے وہ اس طرح کی نہیں ہے کہ وہی کوئی مفسر اور فلسفی، مفسر اور محدث اور فقیہ ہونے کی حیثیت سے ان کا کوئی مقام تسلیم کیا جاتا ہو، حالانکہ شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ جو سب سے بڑے ناقد ہیں ان کے، اور ان کے فلسفے کے جواب میں جنہوں نے ایک آلٹرنیٹ فلسفہ جو ہے وہ پیش کیا ہے وحدت الشہود کے نام سے،
وہ ابن عربی کے بہت زبردست قائل ہیں ان کے مقام کے. یہ بھی کہتے ہیں اپنے مکتوبات میں کہ میں انہیں خاصان خداوند کے اندر دیکھتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں میں سے وہ اپنے یعنی کشف کے ذریعے سے. اور پھر ایک جگہ تو الفاظ یہ آئے ہیں کہ ما ذل بردار خان ایشانم، میں تو ان کے دسترخوان کے جھوٹے ٹکڑے کھانے والوں میں سے ہوں. لیکن چکو نا معاملہ صفات باری تعالیٰ، لیکن کیا کروں کیونکہ صفات باری تعالیٰ کی بحث ہے، مجھے اختلاف ہے، میں اپنا اختلاف پیش کرنے پر مجبور ہوں. یعنی اختلاف کر رہے ہیں تو اتنے ادب کے ساتھ کر رہے ہیں کہ معاذ اللہ بردار خان ایشانم. اس کے باوجود میں کہتا ہوں کہ ابن عربی سے کسی کو سوء ظن ہو، کوئی اس کو ریجیکٹ کر دے، اسے مرتد سمجھے، اسے جو چاہے کہے، اس سے کوئی بہت بڑا فرق واقع نہیں ہوتا. لیکن شاہ ولی اللہ کو اگر کوئی سمجھے کہ وہ کوئی مشرک ہے یا کوئی مرتد ہے یا وہ ضال اور مضل ہے تو وہ بات میرے لیے جو ہے وہ بڑی تشویش کی ہے. تو ہمارے بہت سے بڑی بڑی شخصیات جو ہیں وہ وحدت الوجود کے قائل ہیں. اس حوالے سے میں صرف یہ کوشش کیا کرتا ہوں اپنے درس میں کہ کم سے کم اس درجے تک بات واضح ہو جائے کہ سوء ظن نہ رہے. وہ ایک فلسفہ ہے، اس سے آپ اختلاف کریں، آپ کو بڑے سے بڑے انسان سے اختلاف کرنے کا حق حاصل ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ شاہ ولی اللہ سے آپ اختلاف نہیں کر سکتے، اختلاف کریں، لیکن یہ سمجھنا کہ ضلالت اور گمراہی اور کفر اور شرک کے اندر کہیں وہ مبتلا ہو گئے معاذ اللہ، تو پھر تو یہ ہے کہ ہمارے لیے پھر اپنے اسلاف میں کوئی سہارا رہے گا نہیں، کوئی ہے ہی نہیں کہ جس کے بارے میں کوئی حسن ظن ہمارے ذہنوں میں اور دلوں میں باقی رہ جائے. اس حوالے سے میں اس موضوع پر گفتگو کیا کرتا ہوں، لیکن چونکہ موضوع مشکل ہے، بہت دقیق ہے، اسی لیے میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ خود مجھ پر ایک دہشت ہے کہ میں اس کو بیان کر سکوں گا یا نہیں. لیکن اب اس مسئلے کو میں جو ہے ذرا کچھ مقدمات کے حوالے سے پہلے واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اصل مسئلہ ہے کیا. دیکھیے، جہاں تک تو خالق کی ایک ہستی کا تعلق ہے کہ کوئی خالق ہے، یہ کائنات ہے، آسمان ہے، زمین، کوئی نہ کوئی پیدا کرنے والا ہے، یہ تو فطرت انسانی کے اندر انگرینڈ ہے، نقش ہے، کوئی نہ کوئی تو پیدا کرنے والا ہے. اس کو بڑی خوبصورت انداز میں قرآن مجید میں کہا گیا ہے افی اللہ شک فاطر السماوات والارض. کیا اللہ کے بارے میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ اس کی ہستی، اس کے وجود کے بارے میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ سورہ ابراہیم کی آیت 10، افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا خالق، اس کے بارے میں کوئی شک تو نہیں ہو سکتا. تو معلوم ہوا کہ خدا کو ماننا، کوئی خالق، کوئی ہستی ہے، یہ تو گویا کہ فطرت انسانی کے اندر پہلے سے نقش ہے، ہر انسان مانتا ہے، نام اسے کوئی دے. Call the rose by any name, it will smell as sweet. اس ضمن میں عوام الناس کی جو گمراہی ہے وہ کیا ہے؟ عوامی سطح پر لوگوں کی گمراہی یہ رہی ہے کہ اس خالق کی ہستی کو جب وہ قیاس کرتے ہیں تو اپنے بڑے سے بڑے انسان کے تصور سے اوپر نہیں جا سکتے. بہت بڑا شہنشاہ ہے، راجا کیا مہاراجا ہے، بہت بڑا، لیکن یہ کہ اس کے بھی کوئی نائبین سلطنت ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ اختیارات اس نے ان کو دیے ہوتے ہیں، ان کے بھی ہاتھ میں کوئی نہ کوئی اتھارٹی ہوتی ہے. اسی طرح بڑی سے بڑی شخصیت کے کوئی لاڈلے ہوتے ہیں، پیارے ہوتے ہیں، منہ چڑھے ہوتے ہیں، ان کی بات وہ رد نہیں کر سکتی وہ شخصیت، چاہے وہ اکبر شہنشاہ ہے. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ ملا عبد القادر جو ہے، ملا دو پیادہ، وہ اس کے اوپر بھی پھپتیاں چست کرتے تھے، اس لیے کہ بہرحال وہ اپنے نورتن ہیں، ان کی ایک محفل ہے، اس میں بڑے ہی یعنی فرینک انداز میں بے تکلفی سے گفتگو ہو رہی. تو بڑی سے بڑی شخصیت کے ساتھ بھی کچھ نہ کچھ یہ تصورات ہوتے ہیں. یہ تصورات انسان نے اپنے ذہن کے حوالے سے اس خالق کے ساتھ بھی چسپاں کر دیے کہ وہ اللہ تو وہ ہے، لیکن آلہہ بھی ہیں، چھوٹے چھوٹے معبود بھی ہیں. وہ مہادیو تو وہ ہے، لیکن دیوتا اور دیویاں بھی تو ہیں بے شمار، کچھ نہ کچھ اختیارات انہیں بھی ہیں، کچھ بندگی ان کی بھی کرو، کچھ ڈنڈوت ان کی بھی کرو، کچھ ان کے سامنے بھی سر جھکاؤ، کچھ نذرانے انہیں بھی پیش کرو تاکہ وہ بھی راضی ہو جائیں، اس لیے کہ بہرحال اختیار ان کے پاس بھی ہے. یہ اصل میں ایمان بالملائکہ کی بگڑی ہوئی شکل ہے. ہم بھی مانتے ہیں نورانی مخلوق ہے ملائکہ اور اللہ تعالیٰ کے احکام کی تنفیذ کرتے ہیں، لیکن ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ ان کے ہاتھ میں اختیار کوئی نہیں. یفعلون ما یؤمرون، وہی کچھ کرتے ہیں جس کا کہ انہیں حکم ملتا ہے. اور ان کے جو حضرت جبرائیل کے الفاظ نقل کیے گئے قرآن مجید میں، لہو ما بین ایدینا وما خلفنا وما بین ذالک، ہمارے سامنے جو کچھ ہے اس کا اختیار بھی اللہ کو ہے، ہمارے پیچھے جو کچھ ہے اس کا اختیار بھی اللہ کو ہے، دونوں کے مابین جو کچھ ہے یعنی میرا وجود وہ بھی اللہ کے اختیار مطلق میں ہے. یہ ہے در حقیقت تصور جس نے ہمیں شرک سے بچا لیا. ورنہ اتنی برگزیدہ ہستیاں، عباد مکرمون،
جن میں حضرت جبرائیل کی شان میں تو علمہ شدید القوا ذو مرۃ فاستویٰ، یہ جو الفاظ آتے ہیں مطاع ثم امین حضرت جبرائیل کے بارے میں، تو اگر ہم انہیں دیوتا بنا لیتے اور ان کو بھی پوجنا شروع کر دیتے تو یہی کچھ ہوا ہے جو کچھ کے ان تمام مذاہب میں ہوا ہے۔ لیکن یہ کہ ہمارا تصور یہ ہے کہ ہے وہ کارندے ہیں اس آفاقی کائنات کے، لیکن ان کا اختیار کوئی نہیں ہے، وہی کچھ کرتے ہیں جو اللہ انہیں حکم دیتا ہے۔ اسی طرح ان کا تصور یہ ہوا کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، یہ دیویاں جو ہیں، یا یہ کہ حضرت مسیح جو اللہ کے بیٹے ہیں۔ اب جہاں یہ تصور آ جائے گا کوئی لاڈلے پیارے ہیں تو وہ شفاعت کرے گا، وہ بچا لے گا، شفاعت باطلہ کا تصور ہوا۔ گویا کہ اس عوامی سطح پر توحید اور معرفت رب کے ضمن میں کرنے کا کام یہ ہے کہ واضح کر دیا جائے کہ حاکم مطلق اللہ، اختیار اسی کے ہاتھ میں ہے، کوئی اس کے سامنے چوں نہیں کر سکتا جب تک اجازت نہیں دی جائے، معبود وہی ہے تنہا، معبود حقیقی، معبود برحق، وہی ذات واحد عبادت کے لائق، زبان اور دل کی شہادت کے لائق۔ پھر یہ کہ اس سے ذرا اونچے آئیے تو وہی تمہارا مطلوب ہے، وہی تمہارا مقصود ہے، وہی تمہارا اصل محبوب ہونا چاہیے، ساری محبتیں اس کی محبت کے تابع ہو جائیں، مطلوب اور مقصود کے درجے میں اس کے سوا کوئی نہ رہے۔ گویا کہ لا الہ الا اللہ کی جو تعبیر ہے، لا معبود الا اللہ اور لا مقصود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا محبوب الا اللہ، یہ ہے وہ توحید کے جو عوامی سطح پر انسان یہاں تک پہنچ گیا تو اس کی توحید کامل ہو گئی۔ ہستیاں ہیں، ملائکہ ہیں، فرشتے ہیں، نورانی مخلوق ہے، لیکن ان کے ہاتھ میں کوئی اختیار ہے۔ ہم انہیں پکاریں گے نہیں، کسی کو نہیں پکاریں گے، پکارو صرف اللہ، لا تدعوا مع اللہ الہا آخر، بندگی اور عبادت صرف اللہ کی۔ تو یہ ہے در حقیقت عوامی۔ لیکن ایک ہے اس سے اوپر کی سطح، اوپر کی سطح پر آ کر سوال پیدا ہوتا ہے، خالق کو تو ہم نے مان لیا، وہ خالق، یہ کائنات مخلوق، لیکن اس خالق اور مخلوق کے درمیان نسبت کیا ہے؟ کچھ نہ کچھ ذہنی سطح ایسی ہوتی ہے جو اس کو پروب کرنا چاہتی، سمجھنا چاہتی، ریلیشن شپ کیا ہے خالق و مخلوق کے مابین۔ یعنی اس کو دو حصوں میں تقسیم کر دیجئے، خالق نے اس مخلوق کو پیدا کیسے کیا، دوسرے یہ کہ اب خالق اور مخلوق کے درمیان ربط کیا ہے۔ اس کو عام اصطلاح میں تو کہیں گے کہ خالق اور مخلوق کے درمیان تعلق کیا ہے، اور فلسفیانہ اصطلاح ہے ربط الحادث بالقدیم، کائنات حادث ہے، اللہ کی ذات قدیم ہے، اس قدیم اور حادث میں ربط کیا ہے۔ یہ ہے وہ فلسفہ وجود کا مسئلہ کہ جس پر پھر مختلف سکولز آف تھاٹ پیدا ہوئے ہیں، جن میں دو بڑے جو ہمارے ہاں ہیں مشہور، وہ وحدت الوجود اور وحدت الشہود ہیں۔ لیکن اس سے ذرا پہلے اس بارے میں جو گمراہیاں، بڑی ٹھوکریں جو انسانوں نے کھائی ہیں وہ کیا ہے، پہلے ان کو سمجھ لیجیے۔ ایک تصور یہ دیا گیا، اور یہ ہندو فلسفی میں ہے، کہ خالق اور مخلوق کے درمیان ربط ایسے ہی ہے جیسے ایک بڑھئی جو ہے وہ میز بنا دیتا ہے، لیکن یہ کہ بڑھئی کے میز بنانے میں پہلے اسے لکڑی درکار ہے، کوئی شے پہلے ہے تب اس سے کوئی چیز بنائے گا۔ خالق تو وہ ہے پرماتما، بنانے والا تو ہے، لیکن یہ کہ مادہ بھی پہلے سے موجود تھا، مادہ بھی قدیم ہے اور خدا بھی قدیم ہے۔ گویا کہ اب یہ سنویت ہو گئی، تعدد قدماء، قدیم دو ہیں، خدا یعنی کریٹر وہ بھی قدیم ہے ہمیشہ سے، اور مادہ جو ہے میٹر جس سے کہ اس نے یہ ساری کائنات بنائی ہے وہ بھی قدیم ہے۔ اس سے بھی آگے بڑھ کر ایک اور ان کا اسکول آف تھاٹ ہے جو تین کو مانتا ہے قدیم، خدا بھی قدیم، مادہ بھی قدیم، روح بھی قدیم۔ ظاہر بات ہے کہ یہ تو بدترین شرک ہے، ہم اس کے بارے میں اب مزید کوئی گفتگو پر اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتے۔ ایک دوسری شکل لوگوں نے تجویز کی ہے کہ در حقیقت خدا ہی نے اس کائنات کا روپ دھار لیا ہے، جیسے برف پگھل جاتی ہے پانی بن جاتا ہے۔ اب آپ کہیں پانی کہاں سے آیا، برف کہاں ہے؟ وہ برف ہی پانی ہے، پانی ہی برف ہے، یہ کائنات ہی خدا ہے۔ یہ ہے در حقیقت وہ پینتھیزم، ہماوست۔ جب خدا ہی نے یہ روپ دھار لیا ہے، یہ شکل اختیار کر لی ہے، تو گویا کہ ہر شے خدا ہے، ہر شے الوہیت کی حامل ہے۔ گویا کہ یہ ہے پینتھیزم، ہماوست، اور اس سے بڑا شرک اور کیا ہوگا؟ یعنی شدید ترین گمراہی اور بدترین جو ہے شرک وہ ہے۔ لیکن اب اس سے بھی آگے نکل آئیے، اب کیا کریں؟ اگر وجود جو ہے اس کو مانا جائے کہ خالق و مخلوق جو ہے اس کے درمیان یہ ساری نسبتیں جو ہماری عقل میں آ رہی ہیں یہ تو بالکل قابل قبول نہیں ہے، تو اب ایک وجود کی حیثیت سے توحید وجودی جس کو کہا جاتا ہے اس کی تعبیر کیا ہو؟
اس کے لیے میں وقت کی کمی کے پیش نظر زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا. بہترین جو تعبیر کی ہے وہ مولانا مناظر احسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے، ان کی ایک کتاب ہے الدین القیم، اس میں اس کی تشبیہ دی ہے، اور وہ در حقیقت اس آیہ مبارکہ کی بہترین تعبیر ہے کہ کریٹر اور کریشن اس کے درمیان جو نسبت ہے اس کو یوں سمجھو کہ کسی شے کا تصور اپنے ذہن میں قائم کرو. فرض کیجئے آپ نے تاج محل دیکھا ہے، اب آپ تاج محل کا تصور اپنے ذہن میں لائیے، یا بہرحال یہاں جو بھی شخص ہے اس نے یہ مینار پاکستان کو دیکھا ہے، مینار پاکستان کا تصور ذہن میں لائیے. اس تصور کو جو آپ کے ذہن میں ہے، جب تک آپ کی توجہ مرکوز رہے گی یہ تصور ذہن میں رہے گا. جیسے ہی توجہ ہٹے گی اس کا کوئی وجود ہے ہی نہیں، اس کا کوئی وجود نہیں رہے گا، وہ ختم ہو جائے گا. اور یہ جو آپ کی کریشن ہے، مینٹل کریشن ہے، یہ تصور جو آپ نے اپنے ذہن کے اندر مینار پاکستان کا اس کو کریٹ کیا ہے اپنے ذہن میں، آپ ہی اس کے اوپر بھی ہیں، نیچے بھی ہیں، اندر بھی ہیں، باہر بھی ہیں، اول بھی ہیں، آخر بھی ہیں. اس کا تو اپنا کوئی وجود ہی نہیں. وجود تو در حقیقت آپ کا ہے. یہ آپ کا ایک تصور ہے کہ جو آپ نے کریٹ کیا ہے اپنے ذہن کے اندر. بالکل یہی تعلق ہے اس کائنات کا اور خالق کا. یہ کوئی علیحدہ شے نہیں ہے، اس کا کوئی وجود نہیں ہے. اب اسی کی ایک تعبیر تو کی ہے شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے، بڑی پیاری ایک مثال دی ہے کہ کائنات ہمیں نظر تو آ رہی ہے، حقیقت میں اس کا وجود نہیں ہے. وجود ایک ہی ہے، وہ اللہ کا وجود ہے. اور اس کی مثال کیا دی ہے کہ آپ ایک لکڑی لے کر اس کے ایک سرے پر اگر کچھ کپڑا باندھ دیں، اس میں مٹی کا تیل ڈال دیں اور پھر دیاسلائی سے آگ لگا دیں. ایک مشعل آپ کے پاس ہے، آپ کے ہاتھ میں ہے، شعلہ ہے ایک. اس کو تیزی کے ساتھ حرکت دیجیے، دیکھنے والے کو ایک آتشین دائرہ نظر آئے گا، آگ کا دائرہ، سرکل، جبکہ دائرے کا کوئی وجود نہیں ہے. دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں کہ ہے، ہر چند کہیں کہ ہے، نہیں ہے. حقیقت میں تو دائرے کا کوئی وجود نہیں. وجود تو صرف اس شعلہ جوالہ کی ہے، وہ وجود ہے. باقی اس حرکت کی وجہ سے بہت کچھ نظر آ رہا ہے. اسی کو کہا گیا ہے کل ما فی الکون وہم او خیال او وقوس فی المرایا او ظلال. اس کائنات میں جو کچھ تمہیں نظر آ رہا ہے یہ حقیقی نہیں ہے. حقیقی وجود صرف اللہ کا ہے. یہ تو صرف جیسے سائے ہوتے ہیں یا جیسے کہ عکس پڑتا ہے آئینے کے اندر. آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہو جائیے، قد آدم آئینہ ہے، آپ کو نظر آئیں گے کہ ادھر بھی آپ کھڑے ہیں، جبکہ آپ کو معلوم ہے کہ ادھر کوئی شے نہیں ہے. آپ تو صرف ادھر کھڑے ہوئے ہیں، ادھر تو کوئی اور وجود نہیں ہے. لیکن جیسے کہ آئینے میں عکس نظر آ جائے، جیسے کہ اوپر سے سایہ پڑ رہا ہے زمین پر درخت کا، آپ کو معلوم ہے سایہ کا کوئی وجود نہیں ہے، وجود تو صرف درخت کا ہے. تو وجود صرف اللہ کا ہے. یہ نظر آ رہا ہے، یہ وحدت الشہود ہے، نظر آنے والی شے ہے. یہ ہے در حقیقت، اس کے سوا اس کی کوئی حقیقت نہیں. یہ کل ما فی الکون وہم او خیال او وقوس فی المرایا او ظلال، یہ وحدت الشہود کہیے. بہرحال اس میں یہ بات ماننی پڑے گی کہ اس کائنات جو کہ نظر آ رہی ہے، ہستی کے مت فریب میں آ جائیے اسد، عالم تمام حلقہ دام خیال ہے. اس کے فریب میں نہ آ جانا کہ یہ کوئی حقیقت ہے، وجود ہے، کچھ بھی نہیں ہے. ہستی کے مت فریب میں آ جائیے اسد، عالم تمام حلقہ دام خیال. خیال کس کا؟ اللہ کا، میرا آپ کا نہیں. یہ در حقیقت اللہ کا تصور ہے جو اس نے کریٹ کیا ہے. لیکن یہ بات ٹھوس تصور ہے اللہ کا. ہمارا تصور جو ہے وہ ایک ہوائی سا تصور ہوتا ہے، اللہ کا تصور جو ہے ٹھوس ہے، واقعی ہے. لیکن ریلیشن شپ جو ہے کریٹر اور کریشن کے مابین، وہ در حقیقت بہترین تعبیر یہی ہوگی، هو الاول والآخر والظاہر والباطن. اس کائنات، اس کون و مکان کا اول بھی وہ، آخر بھی وہ، ظاہر بھی وہ، باطن بھی. اس کی ایک دوسری تعبیر ہے. اب یہ جب نوٹ کر لیجئے کہ یہ دوسری تعبیر جو ابن عربی کی ہے وہ چونکہ زیادہ باریک ہو جاتی ہے. یہاں بڑی کچھ حفاظت ہے اس میں کہ جب آپ نے یہ مان لیا کہ اس کائنات کا کوئی وجود نہیں، وجود صرف اللہ کا، یہ تو صرف یہ چلتے پھرتے سائے ہیں، ان کے علاوہ کوئی حقیقت نہیں، تو اس سے کوئی الجھن پیدا نہیں ہوئی. لیکن ابن عربی نے جو بات کہی ہے اس میں زیادہ ایک دقت ہے جو پیش آتی ہے، لیکن اور اس میں اندیشہ بھی ہے کہ اس میں ذرا سا انسان اگر کسی اس توازن سے ہٹ جائے تو بہت بڑی گمراہی میں مبتلا ہو جائے گا. اس لیے کہ پینتھیزم یا ہماوست اور ابن عربی کے وحدت الوجود میں فرق جو ہے بہت باریک ہے، جو کہ کسی عام انسان کے لیے اس کو ملحوظ رکھنا یہ آسان نہیں. ان کا نظریہ یہ ہے کہ وجود تو ایک ہی ہے، خالق اور اس کائنات کا،
ماہیت وجود کے اعتبار سے عین وجود ہے، اللہ ہی کا وجود ہے یہ کائنات بھی، لیکن جہاں تعین ہو جاتا ہے وہاں وہ غیر ہے۔ تعین جب ہو گیا تو وہ شے اور ہو گئی، اللہ کا غیر ہو گئی، لیکن ماہیت وجود کے اعتبار سے وہ عین ہے اللہ کا۔ اس کو اب میں آپ کو سمجھا دوں کہ جیسے آج ہماری سائنس ہمیں بتا رہی ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہے اس میں ہوں، آپ ہیں، ہماری اصل حقیقت کیا ہے؟ یہ تمام اجسام ایٹمز سے بنے ہوئے ہیں، ایٹمز کی ترکیب ہے مختلف، اس سے یہ مالیکیولز وجود میں آئے ہیں، اسی سے مختلف چیزیں بن گئی ہیں۔ پھر اب تو اور تقسیم کر کے ایٹمز جو ہے وہ نیچے گیا، وہ الیکٹرانز ہیں، پروٹونز ہیں، پھر ان سے بھی آگے جا کر فوٹونز، اتنے چھوٹے چھوٹے ذرات ہیں، اور حقیقت میں تو کچھ ہے ہی نہیں، وہ صرف کچھ الیکٹرک کرنٹس ہیں اور کچھ بھی نہیں۔ انہی الیکٹرک کرنٹس نے ایک خاص شکل اختیار کی تو اینک بن گئی۔ انہی الیکٹرک کرنٹس کی ایک خاص شکل ہے جو ہوا ہے، جو اس میں ظاہر بات ہے کہ یہ آپ کو خالی نظر آ رہا ہے، ہال خالی تو نہیں ہے، اس میں ہوا ہے، اور ہوا جو ہے ہائیڈروجن اور آکسیجن کا ملغوبہ ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ سارے وہی ایٹمز جو ہے، بس یہ ضرور ہے کہ یہاں وہ لطیف فارم میں ہے، یہاں وہ کنڈنس فارم میں ہے، مختلف اس کی جو ہے فارمیشنز مختلف ہیں، جس سے مختلف مالیکیولز، مختلف ایلیمنٹس، مختلف کمپاؤنڈز بنتے چلے گئے، کمپلیکس سے کمپلیکس تر کمپاؤنڈز ہوتے ہوتے یہ سارا وجود جو ہے قائم ہو گیا۔ تو ماہیت کے اعتبار سے اس اینک میں اور اس گھڑی میں کوئی فرق نہیں، ماہیت تو مشترک ہے، وہی ایٹمک، وہی جو کرنٹس ہے، وہی الیکٹرک کرنٹس ہے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں، ماہیت ایک ہے، اس اینک کی بھی اور اس گھڑی کی بھی، اور جو کچھ اس کے درمیان میں جو یہ ہوا ہے اس میں بھی وہی ایٹمس ہیں، انہی کی ترکیب ہے، انہی کی مختلف فارمولیشنز ہیں۔ لیکن جب ایک خاص فارمولیشن، ایک خاص کانگریگیشن یا کانگلومریشن آف ایٹمز نے یہ شکل اختیار کی اور ایک نے یہ اختیار کی، یہ ایک دوسرے کا غیر ہے۔ لہذا جہاں تعین آ گیا کسی وجود کا، کسی ہستی کا، وہ ذات باری تعالیٰ کا غیر ہو گیا، وہ اب ذات باری تعالیٰ کا جز نہیں ہے۔ لیکن ماہیت وجود وہ مشترک ہے، وجود ایک ہی ہے کل کائنات کے اندر، اور ذات اور اللہ تعالیٰ کی ذات، وہ وجود در حقیقت دو نہیں ہے۔ اس کو کہا گیا ہے وحدت الوجود، وحدت الوجود، وجود کا ایک ہونا، جس کو کہ پھر شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے توحید وجودی کا لفظ استعمال کیا ہے، اور انہوں نے جو فیصلہ کیا ہے، ظاہر بات ہے کہ شیخ ابن عربی تو خیر بہت قدیم ہیں، شیخ احمد سرہندی کے بعد ہیں حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی، وہ 11ویں صدی ہجری کے جو ہے مجدد اعظم ہیں، یہ 12ویں صدی ہجری کے مجدد اعظم ہیں، تقریباً 100 سال کا فرق ہے۔ لیکن یہ کہ انہوں نے جو فیصلہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ ابن عربی کا وحدت الوجود اور احمد سرہندی کا وحدت الشہود، ان میں صرف تعبیر کا فرق ہے، کوئی فرق نہیں ہے، بات ایک ہی ہے، اور اس کو خود انہوں نے تعبیر کیا توحید وجودی، وجود ایک ہی ہے اور وہ اللہ کا ہے۔ باقی یہ کہ اس کے یہ جو کانگلومریشنز جو میں کہہ رہا ہوں، وہ در حقیقت ان کو جب ہم کہیں گے تو وہ اب خدا نہیں ہے، یہاں سے پینتھیزم سے وہ جدا ہو گیا، اس کو وہ غیر مان رہے ہیں اللہ کا، اس کا اپنا وجود اور تشخص علیحدہ قائم ہو گیا، وہ اللہ کا غیر ہے۔ لیکن ماہیت وجود ایک کامن مشترک قدر کی حیثیت رکھتی ہے خالق اور مخلوق کے مابین۔ یہ ہے در حقیقت وحدت الوجود کا فلسفہ، جسے توحید وجودی سے تعبیر کیا شاہ ولی اللہ دہلوی نے، اور اسی کی تعبیر ہے پھر لا معبود الا اللہ، اس سے اوپر لا محبوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، اور اس سے اوپر لا موجود الا اللہ، اللہ کے سوا وجود حقیقی اور کسی کا نہیں، وجود حقیقی صرف اللہ کا ہے۔ البتہ جیسے سمندر ہے، سمندر پر لہریں ہیں، لہریں ایک دوسرے سے علیحدہ نظر آ رہی ہیں، حقیقت میں تو سمندر ہی کے اندر وہ لہریں ہیں۔ اسی طریقے سے وجود بسیط ہے جو مشترک ہے خالق اور مخلوق کے مابین، البتہ معین ہو کر جب وجود کوئی شکل اختیار کر لیتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کا غیر ہوتے ہیں، اور یہاں وہ شے پینتھیزم سے جدا ہو جاتی ہے۔ اس فرق کو ملحوظ رکھیے، اور اس کے بعد جی میں آئے آپ اس نظریے کو اٹھا کر پھینک دیں، آپ کو وہ ناقابل قبول نظر آئے بالکل ٹھکرا دیں۔ بڑے سے بڑے شخص سے ہمیں اختلاف کا حق حاصل ہے، اختلاف ہم نہیں کر سکتے تو محمد الرسول اللہ سے نہیں کرتے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن یہ کہ باقی ہر شخص سے اختلاف ہو سکتا ہے، کسی کی رائے سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ جن لوگوں نے اس کو مانا ہے ان کی توہین نہ ہو، ان کے بارے میں یہ گمان نہ ہو، یہ سوء ظن نہ ہو کہ معاذ اللہ وہ پینتھیزم کے قائل ہیں، وہ مشرک ہو گئے تو گویا کہ مرتد ہو گئے، گمراہ ہو گئے، ضلوا ضلالا بعیدا۔ یہ جو دو ہے شیڈز،
فلسفہ وجود کے، جن میں وحدت کا معاملہ ہے، وحدت کا رنگ آتا ہے، وحدت الشہود یا وحدت الوجود۔ اس میں جان لیجئے کہ ہندوستان کے فلسفے میں بھی دو عظیم شخصیتیں، ایک شنکر آچاریہ وہ وحدت الوجود کا قائل تھا، ایک رامانج یہ وحدت الشہود کا قائل ہے۔ یہی دو انٹرپریٹیشن ہو سکتی ہے، حقیقت میں بات ایک ہی ہے کہ وجود ایک ہی ہے اور وہ اللہ کا ہے۔ باقی یا تو یہ کہیے کہ باقی کسی شے کا وجود ہے ہی نہیں، اور یا یوں کہیے کہ وہ وجود جو بھی ہے ماہیت کے اعتبار سے قدر مشترک کی حیثیت ہے اللہ کے ساتھ، لیکن تعین کے اعتبار سے وہ خدا کا غیر ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔